الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دن کے وقت روشنی میں جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہ چراغ لے کر بازار کے اندر گھوم رہا تھا، تو لوگوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بابا جی، آپ دن کو روشنی میں چراغ جلا کے کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ انسانوں سے تو یہ شہر، یہ گاؤں، بازار بھرے ہوئے ہیں، کیا ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ سب لوگ جو یہاں پہ اتنا ہجوم ہے، کیا یہ سب انسان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف انسان کی صورتیں ہیں، یہ انسانوں کی شکلیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، میں تو مرد حق کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے دل میں ایمان ہو، ہدایت ہو، روشنی ہو جس کے اندر۔ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تو چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی کا مقصد تو دنیا کا ساز و سامان جمع کرنا، اس سے زیادہ یا تفریح کرنا یا لالچ کے پیچھے پھرتے رہنا، بس یہاں تک ہے ان کی زندگی، اس سے آگے تو ان کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ میں تو مرد حق کو تلاش کر رہا ہوں جو صرف ظاہر سے انسان نہ ہو، اندر سے بھی انسان ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یعنی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنا بھی یہ سلسلہ انبیاء کا ہے، انبیاء نے کس چیز پر محنت کی ہے؟ انبیاء نے لوگوں کو بہترین فصلیں کاشت کرنا نہیں سکھایا کہ فی ایکڑ پیداوار میں کیسے اضافہ ہوگا، ان کی محنت کا یہ مرکز نہیں تھا۔ بہترین عمارتیں بنانا بھی اللہ کے نبیوں نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ بہترین عمارتیں کیسے بنے گی، اس پر بھی محنت نہیں فرمائی۔ عالیشان سڑکوں پر بھی انہوں نے کنسنٹریٹ نہیں کیا۔ تو انبیاء نے کس چیز پر توجہ مرکوز کی؟ انبیاء کی محنت کا مرکز انسان تھا۔ انہوں نے اپنی ساری ایفرٹس، اپنی ساری محنت کا مرکز انسان کو بنایا کہ انسان صحیح معنی میں مرد حق بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، جو اس کا شرف ہے اس مقام پہ انسان فائز ہو جائے، فرشتوں سے افضل ہو جائے انسان۔ کیونکہ بزرگان دین ایک بہت ہی قیمتی بات ہمیں بتاتے ہیں
جیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا بھی نظام کائنات ہے جس میں زمین ہے اور آسمان ہے اور زمین و آسمان کے اندر ہزار طرح کی لاکھوں طرح کی مخلوقات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام زمین و آسمان کا یہ چھلکا ہے، اور اس چھلکے کے اندر مغز اور گلی جو ہوتی ہے وہ انسان ہے۔ جیسے آپ بادام کو دیکھتے ہیں، اخروٹ کو دیکھتے ہیں تو باہر ایک چھلکا ہوتا ہے، اگرچہ چھلکا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر گلی کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اندر جو مغز ہے، جوہر ہے، وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو اس چھلکے کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ تو بادام کے لیے، اخروٹ کے لیے چھلکے کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اصل مرکز وہ مغز ہے، وہ جوہر ہے، وہ گلی ہے جو چھلکے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں زمین و آسمان تو چھلکا ہے، یہ آپ کی فصلیں، یہ بازار، یہ تجارت، یہ زراعت، جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب چھلکا ہے۔ اصل مغز اور جوہر اور اصل جو چیز ہے وہ اندر انسان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے۔ اگر انسان ٹھیک ہو جائے گا پورا نظام عالم درست ہو جائے گا، اور اگر انسان ٹھیک نہ ہو، سڑکیں عالیشان ہو، ہوائی جہاز خلاؤں میں پرواز کر رہے ہوں، جیسے آج کل جس دور کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، ہر دور میں انسان کسی چیز کی تقریباً کہہ رہا ہوں، فل نہیں، ہر دور میں انسان کسی چیز کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے، اس کے لیے دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دور تھا کہ انسان جادو کے پیچھے پاگل ہو گیا، جس کو آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑی چیز یہ شمار ہوتی تھی کہ کون بڑا جادوگر ہے، اس کو لوگ بڑی کوئی بلا سمجھتے تھے۔ تو وہ جادو کا دور تھا۔ پھر آپ پڑھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ سبا، اس میں آپ پڑھیں گے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب لوگ ڈیم بنا کر، نہریں بنا کر اور عالیشان باغات تعمیر کر کے اپنی زراعت پر ناز کر رہے تھے کہ ہم عروج پر پہنچ گئے، ہمیں منزل مل گئی ہے۔ وہ اس کھیتی باڑی کو اور عالیشان باغات کو منزل مقصود سمجھ رہے تھے، گویا کہ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے قوم سبا کو پیغام حق سنایا کہ ٹھیک ہے، ڈیم بھی تم نے بنا لیا اور تم نے آگے نہریں چلائیں اور دونوں طرف عالیشان باغات تعمیر کیے، اور ان کی فصلوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ٹوکری کے اوپر، ایک سر کے اوپر ایک ٹوکری لے کر باغ میں سے گزرتا، خالی ٹوکری، تو باغ سے پار گزرتے گزرتے وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی خود بخود، اس طرح پک کر پھل ان کے گرتے رہتے تھے۔ تو چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عروج ہے، یہی مقصد زندگی ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہوں نے نہروں کے کنارے بہت عالیشان بیٹھنے کی جگہیں اور خوبصورت پارک بنائے تھے، جہاں بیٹھ کر وہ نہروں کے کنارے انجوائے کیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ تفریحات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا زندگی کا مقصد تو پورا ہو گیا، یہی زندگی ہے، عیش کرو، نہریں ہماری چل رہی ہیں، باغات ہمارے عالیشان ہیں، اور ہم نہروں کے کنارے بیٹھ کر موج مستی کرتے ہیں، جگہ جگہ ہوٹل ریسٹوران ہیں، اپنے مزے کے ہم کھانے کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ہر دور میں کوئی باطل معبود بنا کے انسان اس کی پوجنے لگ جاتا ہے۔
کبھی کوئی کبھی دوسرا. جو یہ دور ہے اس میں دو باطل خدا اوپر جو انسان جن کو پوجنے لگ گیا ہے، پوری طور پر نہیں تقریباً کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے معیشت اور دوسری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. نہ تو معیشت کو بہتر بنانا کوئی بری بات ہے اور نہ ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی بری چیز ہے. یہ بہت ہی بہترین چیزیں ہیں. معیشت بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا ایک حصہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کے اندر معیشت کو تقسیم کیا ہے. کہیں زراعت رکھ دی ہے تو کہیں پیٹرول رکھ دیا ہے تو کہیں ٹیکنیک اور صلاحیت رکھ دی ہے. یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، نہ ہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی حرام چیز ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو چھلکا ہیں، اندر مغز تو انسان ہے. انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے اور دنیا کے معاشی حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں تو امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بڑی تعداد میں لوگ پاگل ہو گئے. ٹرینوں پر، بسوں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ماس شوٹنگ، یعنی اندھا دھند فائرنگ کر کے اجنبی لوگوں کو جن کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ان کو مار ڈالنا. یعنی انسان وحشی ہو گیا ہے. میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ تھوڑا ہاسٹائل اور جارحانہ لوگوں کا موڈ لگ رہا ہے. کئی جگہ میں بازاروں میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سی بات پہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں پڑ جاتے ہیں، چیزیں توڑنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ابھی تو دنیا کے معاشی حالات تھوڑے سے متزلزل ہوئے ہیں اور انسان کے پاؤں اکھڑ گئے. انسان دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے. اگر اور معاشی حالات خراب ہوئے تو انسان اپنے بچوں کا بھی دشمن بن جائے گا. جیسے ابھی آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی زہر دے رہے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالی شان کے اندر کہ آپ بہت ہی محترم ہیں. ہم نے زندگی کو سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے اندر، چونکہ ہم لوگ معیشت اور سائنس کو قبلہ بنا کے چل رہے ہیں، تو معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہمارا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا اور ہم لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی انسان کے اوپر محنت کر کے اس کو صحیح معنی میں انسان بناتے ہیں. وہ مصیبتوں میں صبر کرنے والا ہوتا ہے. جیسے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ دیکھیں، 3 سال شاب ابی طالب میں پتے کھا رہے ہیں، درختوں کی چھال لوگ کھا رہے ہیں، اور جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے اس کے ٹکڑے ابال کر لوگوں کو کھانے پڑے شاب ابی طالب کے اندر. اس قدر 3 سال کا وہ مشکل ٹائم تھا، لیکن چونکہ ایمان تھا تو وہ وقت گزر گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن ایمان ہے تو کامیاب ہو گئے. مشکل مرحلے تو زندگی میں آئیں گے. تو زندگی خالی معیشت سے ٹھیک نہیں ہوگی،
سائنسی ترقی سے خالی زندگی صحیح نہیں ہوگی، انسان پر محنت کرنی ہوگی۔ اس وقت دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، اللہ کی دھرتی پر 300 سے زیادہ ملک ہیں، لیکن ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کے بجٹ میں یا جس کے ایجنڈے پر یا جس کے نقشے میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے انسان کو صحیح معنی میں بہترین انسان بنانا ہے، جو نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا، پریشانیوں میں صبر کرنے والا، ہر حال میں صاحب اخلاق، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے والا، ایثار کرنے والا، صبر و رضا اور قناعت کا پیکر۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خالی سائنسی ڈیولپمنٹ سے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ انسان ہتھیار بنا لے گا، چائنا بھی بنا لے گا، امریکہ بھی بنا لے گا، انڈیا پاکستان بھی بنا لیں گے، پھر وہ سارے ہائیڈروجن بم ایک دوسرے کے اوپر چلا کے تو نظام کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر اور انسانیت کے بغیر اور اخلاق کے بغیر انسان پاگل ہو جائے گا، اور بار بار انسان پاگل ہوتا آیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ابھی بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں، ابھی کئی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ہٹلر نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے 2.5 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل کر دیا۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بچے بھی، خواتین بھی، سب۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ پچھلی صدی کے حالات پڑھیں، جاپان پاگل ہوا، اس نے کروڑوں انسان مار ڈالے۔ جرمنی پاگل ہوا، آپ ہسٹری پڑھیں۔ حالانکہ ان کے پاس ترقی یافتہ چیزیں موجود تھی، لیکن دماغی توازن کھو بیٹھے۔ آج امریکہ ایک یعنی کہ بڑی پاور بن کے اپنی مرضی کر رہا ہے دنیا میں۔ اس طرح دنیا کے دوسرے ملک بھی ہیں، جس کا بھی داؤ لگتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ اس بنی نوع انسان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے پر محنت کی جائے، اسے ایمان سکھایا جائے، اسے اخلاق سکھائی جائے، اسے تہذیب سکھائی جائے، اس کے اندر شائستگی اور وقار پیدا کیا جائے، اس کے اندر وہ اعلیٰ کمالات اور خوبیاں پیدا کی جائیں جن سے انسان اپنے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں انسان بنتا ہے۔ یہی انبیاء کا فوکس رہا ہے، اور انبیاء نے جو انسان پر محنت کی ہے تو انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں کہ وہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی اللہ نے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہیں اور یہ بھی جنتی ہیں اور یہ بھی جنتی ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کی برکت سے وہ ایسے بن گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چلتے پھرتے ہوئے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کے اندر وہ سارے اخلاق پیدا ہو گئے جو اہل جنت کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں انبیاء کے طریقوں کی طرف جانا ہوگا اور انبیاء کی محنت کو سمجھنا ہوگا، اور اس دنیا کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے پر محنت کرتا ہے، اس میں ایمان پیدا کرتا ہے، اس میں آخرت کے دن کا یقین پیدا کرتا ہے، اس میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی اللہ کی دھرتی پر سب سے بڑا مخلوقات کا محسن ہے۔ سائنسدان بعد میں آئیں گے، ڈاکٹرز بعد میں آئیں گے، پولیٹیشنز بعد میں آئیں گے، یہ سب لوگ انسانیت کی خدمت میں بعد میں آئیں گے۔ پہلے نمبر پر وہ انسان ہے جو ایمان کی تعلیم دے، جو انسانیت کی تعلیم دے، جو اخلاق کی تعلیم دے، جو ضبط کی تعلیم دے، اور جو دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت، بلکہ ساری کائنات کے ساتھ محبت کا درس دے اور آخرت کا یقین پیدا کرے، کیونکہ آخرت کا یقین ہی انسان کی اصلاح کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی
اخلاق بھری دانش بھری باتوں پر ہمیں غور و فکر نصیب فرمائے۔